بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم قسط وار آپ کی خدمت میں محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو فرقہ واریت کا بانی اور مسلمانوں کا کئی ہزار مسلمانوں کا قاتل کے متعلق آپ کی خدمت میں معلومات پیش کر رہے ہیں۔ گزری نشست میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ابن سعود کے ساتھ مل کر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی نام نہاد دعوت کو تلوار کے زور پر پھیلانا شروع کر دیا۔ کتاب تاریخ نجد و حجاز سے ہم کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم جو بات بھی کریں وہ باحوالہ ہو، مستند ہو اور کسی کو بھی اس میں کوئی تردد اور شک نہ ہو۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا ابن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے درمیان، تو پھر جو قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف مزارات کو، صحابہ کرام کے مزارات کو گرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ پہلا مارکہ ریاض، موجودہ دارالسلطنت کے مقام پر امیر دہم بن دواس اور ابن سعود کے درمیان پیش آیا۔ ابن دواس سعودی وہابی اشتراک کے سخت مخالف تھا، یعنی ابن دواس جو تھا وہ اس بات کی مخالفت کر رہا تھا کہ ابن سعود، یہ جو سعودی ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ کیوں شامل ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ شامل ہو کر کیوں مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، کیوں قتل کر رہے ہیں، کیوں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ابن دواس سعودی اور وہابی اشتراک، یعنی سعودی اور وہابی کمپنی جو تھی، اس کے سخت مخالف تھا۔ وہ معمولی غلامی کی حالت سے امارت کے رتبہ تک پہنچا تھا اور اپنی کشمکش کے شروع میں امیر ابن سعود سے مدد حاصل کر کے رہین منت ہو چکا تھا۔ اس بات کے بھروسے پر امیر ابن سعود نے ابن دواس کو شیخ کی، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی متابعت کے لیے دعوت دی، لیکن ابن دواس نجد کے کسی شیخ یا امیر کی متابعت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، مفتی عبدالقیوم قادری لکھتے ہیں کہ ابن دواس دراصل صحیح العقیدہ مسلمان تھا اور اسلاف کی روایات کا حامل تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ابن سعود نے اس کو امارت قائم کرنے میں مدد دی، لیکن ایک غیور مسلمان سے یہ کبھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنے دین اور مسلک کو جاہ و منصب پر قربان کر دے گا۔ ابن دواس میں بڑی خوبی اس کی طبیعت کا استحکام و استقلال تھا، یعنی وہ مستقل مزاج شخص تھا۔ پورے 30 برس ابن سعود سے برسر پیکار رہا، یعنی جب اس نے دعوت دی تو اس نے نہیں مانی، اس نے مخالفت کی، تو 30 برس تک ابن سعود سے برسر پیکار رہا۔ کبھی فتح پاتا تھا، کبھی شکست، لیکن کبھی ہمت نہ آ رہا۔ پھر بھی رفتہ رفتہ امیر سعود نے ریاض کے علاوہ اس کی مملکت کے دیگر علاقہ جات فتح کر لیے، کیونکہ انہوں نے تو قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنے متابعین کی جرت کو بڑھاتے اور ان کے ایمان کو تازہ کرتے رہے۔ اسی طرح پر غیر فیصلہ کن جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عبدالعزیز ابن امیر محمد بن سعود نے 1773 یعنی 1773 عیسوی میں ریاض کو فتح کر لیا۔ یعنی یہ وہ پرانی ساری نجد کی جگہ تھی، آج کل اس کو ریاض کہتے ہیں، جو کیپٹل آف سعودی عربیہ ہے۔ مگر ابن دواس کو گرفتار نہ کر سکا، کیونکہ وہ ہزیمت اٹھا کر صحرا میں بھاگ گیا تھا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس 30 سالہ جنگ میں 1700 موحدین مارے گئے اور 2300 نام نہاد مشرکین مارے گئے۔ اب ان کو ذرا جمع کریں تو کتنا ہو گیا جی؟ گویا 4000 ارب ناحق ضائع ہوئے۔ یہ حوالہ ہے جی سوانح حیات سلطان عبدالعزیز آل سعود، صفحہ 42 صفحہ 43، اور اس کا لکھنے والا ہے سید سردار محمد حسنی۔ اب یہ جو مصنف کتاب ہیں، یہ تبصرہ کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقام غور ہے
کہ محمد بن عبد الوہاب کے وکیل نے بھی ابن دواس کے حامیوں کو نام نہاد مشرکین سے تعبیر کیا ہے، یعنی فی الواقع وہ مشرک نہ تھے، مسلمان تھے، لیکن ابن عبد الوہاب کی وہابیت نے ان کو مشرک قرار دے کر ان کے مال و جان کو مباح کر ڈالا، جبکہ ان لوگوں کا صرف اتنا قصور تھا کہ انہوں نے شیخ نجدی کی متابعت کا انکار کر دیا تھا۔ اب جو بھی شیخ نجدی کی متابعت کا انکار کرتا تھا وہ مشرک کہلاتا تھا۔ اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ شیخ نجدی کی ناموافقت پر ابن سعود کے نزدیک ہر وہ شخص واجب القتل تھا جو شیخ نجدی کی موافقت سے انکار کر دے۔ تو آپ اندازہ کریں سامعین و ناظرین، غالباً یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف کے طور پر سردار حسنی کو بھی ماننا پڑا کہ اس جنگ میں 4000 عرب ناحق ضائع ہوئے۔ آگے ہے جی امیر الحصا کی ابن سعود سے جنگ۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جس نئے دین کی طرح ڈال کر تمام جزیرہ عرب کو مشرک قرار دیا تھا اور ابن سعود کے تعاون سے ان صحیح العقیدہ مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا تھا، اس سے تمام جزائر عرب میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سابقہ پیراگراف میں ہم ابن دواس کے ساتھ ابن سعود کی جنگ کا حال بیان کر چکے ہیں۔ ابن دواس کے بعد امیر الحصا، ہا اور صاد، یعنی حلوہ علی ہا اور صاد، ابن سعود پر حملہ آور ہوئے۔ اب اس حملے کی جو روداد ہے وہ سردار حسنی لکھتے ہیں کہ الحصا کا امیر جو سلیمان سابق امیر کا جانشین تھا، بڑے کر و فر سے سعودی طاقت پر حملہ آور ہوا۔ وہ اپنے ساتھ شتری توپیں لایا تھا جو کہ درعیہ کے محاصرہ میں استعمال کی گئی۔ اس کے ساتھ ایک قسم کی گاڑی بھی تھی جس میں 30 سپاہی بیٹھ کر بیک وقت شہر کی فصیل پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ نجد کے بعض قبائل بھی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن الحصا کے امیر کو باوجود ساز و سامان کے شکست ہوئی اور وہ مغموم و محزون اپنے علاقہ کو واپس ہوا۔ پھر اس نے اور زیادہ توپ خانہ دے کر اپنے بیٹے سعدون کو یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی شکست کھا کر ناکام پھرا اور توپ خانہ مخالف کی نظر کرتا گیا۔ اس طرح اس نے ایک حملہ بریدہ پر بھی کیا جس میں پھر اسے شکست ہوئی، لیکن ابن سعود کو بھی ایک نقصان ان لڑائیوں سے یہ ہوتا رہا کہ وہ قبائل جو بنوک شمشیر موحد کیے گئے تھے، دشمن کی آمد سن کر ابن سعود اور شیخ دونوں سے باغی ہو جاتے تھے، اور حملہ آور سے نپٹتے ہی باغیوں کی سرکوبی کے لیے حکومت کو مصروف ہونا پڑتا تھا۔ آئے دن کی بغاوتوں سے سعودی طاقت ضائع ہو رہی تھی۔ یہ جی سردار محمد حسنی کا اقتباس ختم ہوا۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ یہ طاقت استعمال ہو رہی تھی اور ادھر ابن سعود کی مال و دولت تھی، تو اب یہ طاقت جمع پیسہ، مال و دولت، اس پیسے کے زور سے وہابیت کی اشاعت کا یوں آغاز ہوا۔ اب اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ نجد میں شیخ نجدی اور ابن سعود نے کس طرح طاقت کے بل بوتے پر یہ افکار لوگوں پر مسلط کی۔ اپنی نام نہاد جو دعوت تھی، نام نہاد توحید کا جو تصور تھا، جس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں بھی لکھا، اور مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی روایات سے بزور شمشیر ہٹا کر نام نہاد توحید میں داخل کیا۔ اس کی نظیر بالکل اس طرح ہے جیسے اندلس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کی شاہ رگ پر تلوار کی نوک رکھ کر ان کو بجبر عیسائی بنایا۔ جیسے انہوں نے وہاں جبر کر کے مسلمانوں کو اندلس میں، اسپین میں عیسائی بنایا تھا، یہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے مسلک پر، اپنی وہابیت جو تحریک تھی اس پر مسلمانوں کو شمشیر کے، تلوار کے زور پر قتل کر کے اور ڈرا دھمکا کے اس اپنی نام نہاد توحید میں داخل کیا۔ وہاں قانوناً اسلامی عقائد کو اپنانے کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا تھا، چنانچہ بتدریج اندلس کی آبادی عیسائیت میں ڈھلتی گئی اور آج اسپین میں ایک مسلمان بھی نہیں پایا جاتا۔ یعنی جس وقت یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، مفتی صاحب کتاب لکھ رہے تھے، تو اس وقت کا انہوں نے کیا ہے، اور نہ وہاں قانوناً اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیخ نجدی اور ابن سعود نے جزیرہ عرب کے مسلمانوں کی شاہ رگ پر خنجر رکھ کر ان کو بزور اپنے عقائد میں ڈھالا
اور بعد میں ان کے آنے والے جانشین اس مہم میں بیش از بیش حصہ لیتے رہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ نجد اور اس کے قرب و جوار کی تمام آبادی اور حرم مکہ کی اکثریت وہابی عقائد میں ڈھلتی گئی۔ تلوار کے بعد اب دوسرا ہتھیار ان کے پاس سیم و زر کی تھیلیاں ہیں، جو تیل کے سیال چشموں کی صورت میں ان لوگوں کے حاصل ہوئیں۔ انہوں نے وہابی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے سیم و زر کی تھیلیوں کے منہ کھول دیے اور بے دریغ پیسہ لوٹانا شروع کیا۔ چنانچہ موجودہ دور کے ایک نجدی عالم لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام، اس سے مراد محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، کی تجدیدی مساعی کی روشنی میں اب بھی پورے زور و شور سے کام ہو رہا ہے اور اشاعت اسلام میں کروڑوں روپیہ صرف کیا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جس طرح موجودہ اسپین میں عیسائی عقائد کے خلاف اسلامی عقائد کی تبلیغ قانوناً جرم ہے، اسی طرح موجودہ عرب میں وہابی تحریک کے خلاف اہل سنت کے عقائد و افکار کی نشر و اشاعت قانوناً جرم ہے۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر کسی چیز کی اتنی چیکنگ نہیں کی جاتی جتنی زبردست چیکنگ مذہبی لٹریچر کی جاتی ہے، اور جن کتابوں کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو کہ ان سے وہابیت کو ٹھیس پہنچے گی، ان کو فوراً کسٹم حکام روک لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک غیر مقلد وہابی عالم اپنے 1960 کے سفرنامہ حجاز میں لکھتے ہیں، یہ 1960 کی بات ہو رہی ہے کہ جب 1960 میں وہ ادھر حجاز گئے تو وہ جو سفرنامہ لکھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسٹم پر مجھے کوئی دقت پیش نہ آئی، اگرچہ میرے ساتھ کچھ کتابیں تھیں اور ان میں سے بعض کتابیں ان لوگوں کی اصطلاح کے مطابق مذہبی تھیں، لیکن کسٹم آفیسر صاحب نے ان کتابوں پر شک و شبہ کی نگاہ نہیں ڈالی، کیونکہ بعض کتابوں کے دیکھنے سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ میں بھی ایک سلفی العقیدہ یعنی وہابی ہوں، اس لیے انہوں نے میری سختی سے تلاشی لینے کو ضروری نہ سمجھا۔ مجھے بھی سب سے زیادہ ڈر کتابوں ہی کا تھا، کیونکہ کتابوں کی تلاشی کے سلسلہ میں گزشتہ سفر 1956 میں جدہ کے ہوائی اڈہ پر ہمیں جس پریشانی کا سامنا ہوا تھا وہ مجھے خوب یاد تھی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں غیر مذہبی کتابوں کی تو خوب جانچ پڑتال ہوتی ہے، لیکن مذہبی کتابوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ سعودی عرب کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہاں دوسری کتابوں کا تو یوں سمجھیے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا جاتا، لیکن مذہب اور خصوصاً عقائد سے متعلق کتابوں کو بڑے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات جب کسٹم والے خود ان کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے تو انہیں تحقیق کے لیے علماء کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی جب تک علماء انہیں ناقابل اعتراض قرار نہ دیں انہیں ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ ہے جی محمد عاصم، اور کتاب کا نام ہے سفر نامہ ارض القرآن، صفحہ 56 اور صفحہ 55۔ اب وہابیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے کیا کیا ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، انشاءاللہ یہ اس کتاب سے منتخب اقتباسات ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے، کیونکہ ویڈیو پھر طویل ہو جاتی ہے اور اس کا ملاحظہ کرنا، سماعت کرنا سامعین و ناظرین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پہ قائم رکھے، حق سمجھنے، حق بولنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔